ہمارے چینل میں خوش آمدید، جہاں آج ہم دنیا کے سب سے زیادہ پہچانے جانے والے آتشی اسلحے AK-47 کی دلچسپ تاریخ اور پائیدار وراثت کا جائزہ لے رہے ہیں۔ سرکاری طور پر کلشنکووا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ AK-47 ایک گیس سے چلنے والی اسولٹ رائفل ہے جس نے عالمی فوجی تاریخ پر انمٹ نقوش چھوڑے ہیں۔ میخائیل کلاشنکوف نے 1947 میں ڈیزائن کیا تھا، جو ایک سوویت ٹینک میکینک سے انجینئر ہوا۔ AK-47 کا مقصد ریڈ آرمی کو تیز رفتار فوجی پیشرفت اور شروع ہونے والے وقت کے دوران ایک قابل اعتماد، استعمال میں آسان اور مؤثر آتشی اسلحہ فراہم کرنا تھا۔ سرد جنگ AK-47 کی ابتدا دوسری جنگ عظیم کے دوران سوویت فوجیوں کے سخت تجربات سے کی جا سکتی ہے، جہاں پیدل فوج کے زیادہ مؤثر ہتھیار کی ضرورت واضح طور پر واضح ہو گئی۔ جنگ کے دوران زخمی ہونے والے میخائیل کلاشنکوف نے ہسپتال میں صحت یاب ہوتے ہوئے اپنے ڈیزائن پر کام شروع کیا۔ جرمن STG-44 اور امریکن M1 گیرن سمیت مختلف موجودہ آتشی اسلحے سے متاثر ہو کر کلاشنکوف کا مقصد ایک ایسا ہتھیار بنانا تھا جو ان بندوقوں کی بہترین خصوصیات کو یکجا کرتا ہو جبکہ پیدا کرنے اور برقرار رکھنے میں آسان ہو۔ نتیجہ ایک مضبوط، قابل اعتماد اور استعمال میں آسان رائفل تھا جو انتہائی حالات میں کام کر سکتی تھی، سائبیرین سردیوں کو منجمد کرنے سے لے کر صحرا کی شدید گرمی تک۔ 1949 میں سوویت سروس میں متعارف کرایا گیا، AK-47 تیزی سے سوویت مسلح افواج اور اس کے بہت سے اتحادیوں کے لیے معیاری ایشو رائفل بن گئے۔ اس کے ڈیزائن میں گیس سے چلنے والا گھومنے والا بولٹ سسٹم، ایک ساتھ 62x39 mm کارتوس اور ایک مخصوص خمیدہ میگزین تھا جس میں 30 چکر لگائے گئے تھے۔ AK-47 کی کامیابی میں اہم کردار ادا کرنے والے عوامل میں سے ایک اس کی سادگی تھی۔ نسبتاً کم حرکت پذیر حصوں اور سیدھے اسمبلی کے عمل کے ساتھ، یہ کم تکنیکی طور پر جدید ماحول میں بھی آسانی کے ساتھ بڑے پیمانے پر تیار کیا جا سکتا ہے۔ اس سادگی نے اسے انتہائی پائیدار اور خرابی کا کم خطرہ بھی بنایا، جس سے یہ قابل اعتمادی کے لیے شہرت حاصل کرتا ہے جس سے چند دیگر آتشی اسلحے مل سکتے ہیں۔ AK-47 کا اثر سوویت یونین کی سرحدوں سے باہر تک پھیلا ہوا تھا۔ سرد جنگ کے دوران USSR نے AK-47 اور اس کی مختلف شکلیں دنیا بھر میں کمیونسٹ اتحادیوں اور باغی گروپوں کو فراہم کیں جو اسے انقلابی جدوجہد اور سامراج مخالف کی علامت بناتی تھیں۔ اس کی وسیع پیمانے پر تقسیم کا مطلب یہ تھا کہ یہ ویتنام کی جنگ سے لے کر افریقی اور لاطینی امریکی انقلابات تک متعدد تنازعات میں استعمال ہوا۔ 20ویں صدی کے آخر تک AK-47 دنیا میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والی اسولٹ رائفل بن چکی تھی۔ اندازوں کے مطابق آج کل 100 ملین سے زیادہ AK-47 اور اس کے مشتقات گردش میں ہیں۔ ثقافتی طور پر AK-47 نے گہرا اثر چھوڑا ہے۔ اسے لاتعداد فلموں، ٹیلی ویژن شوز، ویڈیو گیمز اور یہاں تک کہ قومی پرچموں اور نشانوں پر بھی دکھایا گیا ہے، جو بغاوت اور طاقت دونوں کی علامت ہے۔ اس کی مخصوص شکل اور آواز کو فوری طور پر پہچانا جا سکتا ہے، جو اسے نہ صرف فوجی تاریخ بلکہ مقبول ثقافت کا بھی نشان بنا دیتا ہے۔ آزادی پسندوں اور دہشت گردوں دونوں کے ساتھ رائفل کی وابستگی نے اسے عالمی جغرافیائی سیاست میں ایک طاقتور علامت بنا دیا ہے، جو مختلف لوگوں کے لیے مختلف چیزوں کی نمائندگی کرتی ہے۔ AK-47 کے ڈیزائن نے بہت سے دیگر آتشی اسلحے کی ترقی کو بھی متاثر کیا ہے۔ اس کے بنیادی اصول سادگی، قابل اعتمادی اور استعمال میں آسانی کو مختلف جدید اسولٹ رائفلز میں نقل کیا گیا ہے۔ آتشی ہتھیاروں کی ٹیکنالوجی میں ترقی کے باوجود AK-47 آج بھی فعال استعمال میں ہے، جسے اس کی ثابت شدہ تاثیر اور ناہموار پائیداری کی وجہ سے دنیا بھر کے فوجیوں، نیم فوجی گروپوں اور عام شہریوں کی طرف سے پسند کیا جاتا ہے۔ AK-47 کی دیکھ بھال اور تیاری نسبتاً سیدھی ہے، جس نے اس کی لمبی عمر میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ اصل ڈیزائن میں کئی سالوں کے دوران کئی تبدیلیاں اور بہتری دیکھنے میں آئی ہے، جس کے نتیجے میں جیسی مختلف حالتیں سامنے آتی ہیں، جس میں ہلکے مواد اور مینوفیکچرنگ کی بہتر تکنیکیں شامل ہیں۔ ان قسموں نے اس بات کو یقینی بنایا ہے کہ AK-47 جدید جنگی منظرناموں میں متعلقہ رہے، اپنی بنیادی صفات کو برقرار رکھتے ہوئے جنگ کی بدلتی ہوئی ضروریات کو اپناتے ہوئے۔ حالیہ برسوں میں
AK-47 کو شہری مارکیٹ میں بھی جگہ ملی ہے، خاص طور پر ریاست ہائے متحدہ میں، جہاں رائفل کے نیم خودکار ورژن کا مالک ہونا قانونی ہے۔ بندوق کے شائقین میں اس کی مقبولیت اس کی تاریخی اہمیت، وشوسنییتا اور اس صوفیانہ انداز سے ہوتی ہے جو اس کے قدیم ماضی کو گھیرے ہوئے ہے۔ تاہم سویلین ہاتھوں میں اس کی موجودگی نے بندوقوں کے کنٹرول اور معاشرے میں فوجی طرز کے آتشی اسلحے کے کردار کے بارے میں بحث کو جنم دیا ہے۔ اس کی متنازع نوعیت کے باوجود AK-47 کی میراث ناقابل تردید ہے۔ اس نے عسکری تاریخ کے دھارے کو تشکیل دیا ہے اور جدید آتشی اسلحے کے ڈیزائن کو متاثر کرنا جاری ہے۔ ان گنت تنازعات میں اس کے کردار نے اسے آزادی اور تشدد دونوں کی علامت بنا دیا ہے، جو عالمی سیاست اور انسانی تنازعات کی پیچیدگیوں کی عکاسی کرتا ہے۔ AK-47 کی کہانی صرف ایک ہتھیار کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جنہوں نے اسے ڈیزائن کیا، استعمال کیا اور اس سے متاثر ہوئے۔ آخر میں AK-47 صرف ایک رائفل سے زیادہ ہے۔ یہ انجینئرنگ کی آسانی کی علامت، جنگ کا ایک آلہ اور ثقافتی آئیکن ہے۔ دنیا پر اس کے اثرات گہرے رہے ہیں، جو نہ صرف فوجی حکمت عملیوں اور حکمت عملیوں کو تشکیل دے رہے ہیں بلکہ عالمی ثقافت اور سیاست کو بھی متاثر کر رہے ہیں۔ جیسا کہ ہم اس کی تاریخ پر غور کرتے ہیں، ہمیں ان طریقوں کی یاد دلائی جاتی ہے جن میں ٹیکنالوجی انسانی تقدیر کو بہتر ابتر بنا سکتی ہے۔ AK-47 کی تاریخ اور میراث کے اس سفر میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کے لیے آپ کا شکریہ۔ اگر آپ کو اس ویڈیو کا مزہ آیا تو براہ کرم دنیا کی سب سے دلکش اور بااثر تخلیقات کے بارے میں مزید گہرائی سے دریافت کرنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔